السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کی ٹاک شاک میں۔ ناظرین، آرمی چیف کی تقرری کا ایشو دوبارہ سے اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ویسے اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی، لیکن ہیڈ لائنز کے حوالے سے، خبریت کے حوالے سے یہ دوبارہ سے موضوع بحث ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب اسلام آباد پر دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں اس کو بھی آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ادھر آ کے وہ چاہیں گے کہ ہاں بھائی میری مرضی کا بندہ لگائیں۔ تو اس پر گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، نئی تقرری کے حوالے سے، اس پر ہم اعزاز سید سے بات کریں گے کہ ان کی جو آج کل وہ طاقت کے ایوانوں میں بہت گھوم پھر رہے ہیں، تو ہم ان سے چیک کریں گے کہ کیا ان کے پاس پلس رپورٹ کیا ہے۔ اعزاز صاحب۔ چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ چیمہ صاحب 4-5 اکتوبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا۔ پاکستان کی جو رولنگ پارٹیز ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف ان کی پریزائڈ کر رہے تھے، اور اس میں مختلف جو جماعتوں کے نمائندے وہ شریک تھے۔ اس اجلاس میں جو اہم بات یہ تھی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ فیصلے قبل از وقت کر لینے چاہیے، اور انہوں نے کھل کے بات نہیں کی۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں نہیں، زندگی کا بھی پتہ نہیں، اور شاید حکومت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے اس لیے کر لینے چاہیے کہ تاکہ جو کنفیوژن ہے، وہ ابہام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے کھل کر بات کیوں نہیں کی؟ میری ان کے ایک دو کلیگ سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہاں پہ بھی جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ایون انکلوڈنگ پرائم منسٹر جو ہیں، وہ کھل کر بات کرنے سے آج کل گریزاں ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی جو ڈیوائسز ہیں، خفیہ ڈیوائسز وہ لگی ہوئی ہیں، اور ہم نے کوئی بھی بات ایسی کی تو یہ باہر ہو جائے گی۔ اب حکومت کو ایک اور ایشو بھی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس میں بھی ایک پرابلم آ گیا ہے کہ پہلے تو یہ واٹس ایپ پہ ایزیلی کرتے، تو اب یہ واٹس ایپ پہ بھی اس طرح سے اعتماد نہیں کر رہے کہ کہیں یہ واٹس ایپ بھی ہیک نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ لیکن مجھے جو بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بڑی سیریسلی یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اسلام آباد میں آنے سے پہلے نئے آرمی چیف کی تقرری کا اعلان کر دیا جائے۔ اب ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے آرمی چیف کی، اس فیصلہ سازی میں 3 بڑے جو لوگ ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ ویسے تو سارے رول پلے کرتے ہیں، ہر بندہ مشاورت دیتا ہے، ہم بھی رول پلے کر رہے ہیں۔ ہم تو بتا رہے ہیں نا، ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم رول نہیں پلے کر رہے، ٹھیک ہے، اس خوش فہمی میں نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، اس میں ایک تو جس نے سائن کرنا ہے، جس نے سارا کام کرنا ہے، وہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہے۔ ایک ہے آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ ہیں، اور ایک اور جو ہیں وہ ہیں میاں نواز شریف جو کہ بیرون ملک لنڈن میں۔ اس میں آصف علی زرداری صاحب کا رول کم ہے، تو کوئی یہ کی جا رہی تھی کہ شاید وہ بھی رول پلے کریں، لیکن آصف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات سنی ہے تو تب ہی ہم سے مشاورت کریں۔ تو یہ جو 3 بندے ہیں نا، ان تینوں کے بارے میں مجھے جو پتہ چلا ہے، ان تینوں کے بارے میں جو تینوں کی جو رائے ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اچھا، تینوں کی رائے بھی مختلف ہے۔ اچھا، مجھے یہ پتہ چلا کہ آرمی چیف نے کسی بندے کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کچھ اشاروں کنایوں میں کوئی بات کی ہے جو کسی خاص بندے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ اچھا، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنے کسی چوائس کے بندے کو لگانا چاہتے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی سب سے سینئر ہے اس کو لگا دیں۔ سب سے سینئر تو عاصم منیر ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ہے نا وہ لگا دیں اس کو، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں وہ ویسے کون ہے۔ نواز شریف کا میرے حال تجربہ یہی ہے کہ سینئر جونیئر سے فرق کو نہیں پڑنا۔ اب وہ کہتے ہیں فرق کوئی نہیں پڑنا، لیکن ہم اس دفعہ وہ بھی لگا لیں۔ ماضی میں لگے سینئر بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ویسے میاں صاحب کو چانس ایک دینا چاہیے، میاں صاحب نے اتنے سب انہوں سے نے زیادہ تجربے چانس کیے دیے ہیں، اتنے تجربے کر چکے ہیں، تو میرے حال وہ کہیں گے کہ شاید سینئر مو سے کوئی افاقہ ہو۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال جو جس کی کہتے ہیں نا، جس کی آج کل آواز چلی ہوئی وہ تو شہباز شریف ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس نے پلان کی، مزاحمت پلان کی، میاں نواز شریف نے مزاحمت ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جسے کہتے ہیں ہوا ان کی چلی ہوئی ہے، ہوا تو ان کی چلی تو ہوئی ہے، ہوا نکلی کس کی ہوئی ہے؟ تو وہ ہوا نکلی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، ٹھیک ہے، تو ان کا نام نہ لیں، اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں
پرٹیکولرلی عمران خان صاحب وہ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے، اور عمران خان صاحب کو چیمہ صاحب اس بات کا بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے اور نہ وہ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ کراؤڈ کو لے کے آ کر یہاں پر پریشرائز کریں گے تو جو بھی نئی قیادت آئے گی وہ اس کے لیے ایک اچھا عمل نہیں ہوگا. نئی قیادت جو ہے وہ اسی کے بارے میں بہتر خیالات کی حامل ہوگی جس نے ان کو تعینات کیا. اور ایکچولی آرمی چیف کوئی بھی ہو، وہ جس نے اسے لگایا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اسی وقت تک اہم ہوتا ہے جب تک اس نے اس کو لگایا نہیں ہے. جب وہ لگ جاتا ہے آرمی چیف تو پھر وہ اپنی فورس اور اپنے کمانڈرز اور اپنی اور ویسے بھی اعزاز جو طاقت ہے نا جب کسی کے پاس آتی ہے نا تو وہ طاقت آپ پر حاوی ہو جاتی ہے. ٹھیک بات. یعنی وہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ انہوں جن چمڑے نے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی بولتے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر جن بول رہے ہیں. ٹھیک بات. تو وہ جو طاقت ہے نا وہ طاقت اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اور وہ جو اس کو کیپچر کرتا ہے پھر وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے. تو وہ چاہے آپ وہ جس طرح ہم نے لاسٹ بھی بات کی تھی کہ اگر کیپٹن صفدر بھی لگ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی. اچھا چیمہ صاحب، یہ جو میں نے بات بتائی نا اس بات سے جڑی ہوئی کہ ظاہر ہے کمیونیکیشن بڑی اہم ہے نا. کمیونیکیشن اگر سیکیور ہی نہ ہو، میں آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں وہ سیکیور نہ ہو، اور میں نے آپ سے کوئی کانفیڈینشیل بات کرنی ہے تو میں آپ سے کر نہیں پاؤں گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہوا ہے، موجودہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج آ گیا. اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کو پتہ ہے مختلف یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ یہ چیلنج اپنی جگہ ہے، یہ چیلنج اس کو حل ہوتا رہے گا. اس کے لیے جو بھی کام حکومت کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو میں گفتگو الگ سے بھی کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ جو ہے جنرل قمر باجوہ کی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اور اس رول پلے کرنے کے بعد اب جو نظریں لگی ہوئی ہیں اگلے آرمی چیف کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ اگلا آرمی چیف کون آئے گا. اور میرے خیال میں میں چیمہ صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے. ایک بات پتہ ہے کیا ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ کس کو آرمی چیف نہیں لگانا، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اب جو کہانی ہے نا وہ 2-3 بندوں کے گرد آ کے رک گئی ہے. یعنی کہ پہلے تو تھا نا کہ 6-7 بندے ہیں جی ان میں سے کسی کو لگانا ہے، پھر وہ خواجہ آصف نے کہا جی 5 بندے ہیں ان میں لگانا ہے. لیکن اب میں چیمہ صاحب آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں، اب معاملہ 3 پہ رہ گیا. تو یعنی کہ جو 3 پیارے ہیں، 3 پیارے ہیں، یعنی کہ ایک نواز شریف کا جس کو سمجھتے ہیں، ایک شہباز شریف کے، ایک جنرل قمر باجوہ کے. جی ہاں. تو قمر باجوہ صاحب نے میری اطلاع کے کوئی نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے اشاروں کے نام میں کوئی بات کی ہے، اشاروں کے نام میں کہ ان کا جو جانشین ہے وہ فلاں طرح کا ہونا ان چاہیے، اصاف حمیدہ کا حامل ہونا چاہیے، نئی سوچ کا حامل ہونا چاہیے. جنرل باجوہ جو ہے نا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ایک بات وہ یہ بھی کہتے ہیں جو مجھے پتہ چلی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اور کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے یہ ضرور کیا کہ میں نے فوج کے جو کمانڈرز ہیں ان میں ایک نئی سوچ پیدا کر دی ہے. یہ جنرل باجوہ یہ ہے کہ سیاست سے باہر رہنا ہے. پتہ نہیں سیاست سے باہر رہنا ہے، وہ ان کی بھی تو مثال دیکھتے رہے ہوں گے نا کہ یہ سیاست میں تو جنرل باجوہ رہے ہیں نا، مطلب یہ تو نہیں کہا جاتا. لیکن انہوں نے ایک جو سوچ میرے خیال میں جو بہت بڑی سوچ پیدا کی ہے انہوں نے، اور اس بات کا ہم جنرل باجوہ پہ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں اور شاید اور بھی کریں گے جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تو کرنا مناسب نہیں ہے. خیر، لیکن جنرل باجوہ کو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے. وہ کریڈٹ یہ چیمہ صاحب جاتا ہے کہ جو فوج کی ایک روایتی تھنکنگ تھی نا، اس روایتی تھنکنگ سے جتنی تیزی سے فوج نے عمل درآمد کیا نا جنرل باجوہ کے دور میں، آپ سوچ سکتے تھے چیمہ صاحب کہ حافظ سعید صاحب گرفتار ہو جائیں گے؟ آپ سوچ لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ اس کا تھنکنگ کے ساتھ الگ تھا، وہ فیٹف کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا. عمر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ پریشر تھا، وہ فیٹف کا پریشر جو اور ہے. باقی اس طرح کے جو بڑے ریڈیکل سٹیپ ہیں وہ مشرف کے دور میں بھی ہوئے ہیں. نہیں، مشرف نے تو آغاز کیا تھا نا، یہ آغاز کیا تھا اعزاز، اصل میں سرکمسٹانسز ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک بات، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا انوائرمنٹ کہ جس میں آپ کے پاس آپشن کم ہوتے جائیں. اچھا ایک اور بات بھی چیمہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے جو انڈیا کے ساتھ جو پیس کے لیے کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیں کرتارپور راہداری، گو کہ یہ نون لیگ کا بیسیکلی یہ 90s آپ کو پتا ہے 93 میں جب یہ نواز شریف اور حکومت تھی اس وقت کا تھا، اس کو انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا. یعنی ایک طرح سے وہ جو میاں نواز شریف کی لیگسی ہے اس کو آگے لے کر چلے ہیں. جی بالکل، ان کو باہر بیچ کے اور ان کی لیگسی جو ہے اس کو انہوں نے اون کیا. اور آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ڈائلما ہے. اگر نواز شریف پرائم منسٹر رہتے، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو پرائم منسٹر کے طور پہ اپروو رکھتی،
اور یہی قمر باجوہ ہوتے تو میں چیمہ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ یہ کافی حد تک عالمی ہوتا ہے. اعزاز اگر عمران خان مان جاتے تو قمر باجوہ جو ہیں جنرل قمر باجوہ وہ یہ اس چیز پر بھی تیار تھے ارینج کرنے کے, یعنی کہ اس میں عمران خان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑنی تھی کہ وہ مودی جو عمران خان کا فون نہیں سنتا اس کو وہ پاکستان لے آنے کے لیے تیار تھے کہ بھئی آپ یہ میرے پہ چھوڑیں, آپ تیار ہوں. اور ان کا یہ خیال ہے, یعنی کہ وہ فوجی ہونے کے باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور حقیقت بھی چیمہ صاحب یہی ہے, حقیقت بھی چیمہ, اور یہ وہ بات ہے جو قمر باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ وہ بات ہے جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرز جو پرائم منسٹرز رہے ہیں, جو پریزیڈنٹس رہے ہیں, ان کو اس بات کی پوری لیکن اعزاز یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے, کسی کو اچھا وزیر اعظم نہیں ملا اور کسی کو اچھا آرمی چیف نہیں ملا انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے کہ اگر کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن امپروو کرنا چاہتا ہے, ایک تو خیر انڈیا جو ہے نا وہ بھی کوئی اتنا کوئی فرشتہ نہیں ہے, یعنی کہ جو ادھر جس طرح کی لیڈرشپ آئی ہوئی ہے اور جتنی انتہا پسندی ادھر پھیلی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں کہ کبھی وزیر اعظم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کا آرمی چیف تیار نہیں ہے, اور کبھی آرمی چیف کرنا چاہتا ہے اور اس کا وزیر اعظم تیار نہیں ہے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی عمران خان جو ہے نا وہ اپنی پاپولیرٹی اس کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہے, یعنی مسئلہ حل ہو یا نہ ہو, یعنی کہ حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان بڑے ڈیفیکلٹ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن وہ جدھر ان کو لگے کہ میری پاپولیرٹی ڈاؤن ہو سکتی ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے. یہ چیمہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کروں گا, اور اس پہ کسی دن ایک الگ سے سیٹنگ بھی رکھتے ہیں کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ امن ہو جائے, جنرل مشرف چاہتے تھے, لیکن جنرل کیانی جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن اعزاز کیا بات ہے, ویسے یہ عجیب تماشا ہے کہ جنرل مشرف نے نواز شریف کو نکالا اور وجہ بھی یہی بنی انڈیا ہی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل شانتی بن گئے. جی ٹھیک ہے کہ نواز شریف کی بات, نواز شریف کی پالیسی پر عمل کرنے لگا, آؤ جو ہے یعنی کہ امن کی بات کریں. تو جنرل قمر باجوہ ان کے دور میں نواز شریف کو نکالا گیا, اور بعد میں جنرل قمر باجوہ جو ہے یعنی کہ وہ پیس کا جھنڈا لے کے وہ چل پڑے. نہیں وہ چیمہ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی پاور ان کے پاس آتی ہے نا ہمارے جنرلز کے پاس, اور پاور کی ڈائنامکس کو وہ سمجھتے ہیں, تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا یہ ٹھیک بات کر رہے تھے. نواز شریف کے فٹ سٹیپس پر پرویز مشرف نے عمل کیا, نواز شریف کے فٹ سٹیپس پر انہوں نے عمل کیا, بینظیر کے فٹ سٹیپس کے اوپر ان کو ادراک ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ شاید جب ان کو یہ آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو سالو ہونے جا رہا ہے تو جس بندے کو کریڈٹ ملے گا کیا وہ ہماری پسند کا ہے یا نہیں, میرے خیال یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو ناظرین ابھی جس طرح اعزاز سید نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے اور کچھ دنوں میں ہی ہو جائے, اور کوئی آپ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے, تو یہ چیزیں آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں. آپ جو ہے اس سرپرائز کے لیے تیار رہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب یہ چیز ہو تو آپ پہلے لوگوں میں ہوں جن تک یہ بات پہنچ سکے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. خدا حافظ.